اردو ادب کے اندر افسانہ نویسی اور ناول نگاری یہ بہت اہم اصناف ہیں، آج تک یہ چل رہی ہیں، لیکن اس میں جو پہلا نام آتا ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد کا آتا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ناول لکھے، بہت مشہور بھی ہوئے اپنے زمانے میں، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو متاثر بھی کیا اس میں۔ اس کے علاوہ پھر منشی پریم چند ہے، مرزا ہادی رسوا ہے، ٹھیک ہے، کرشن چند ہیں، اس کے علاوہ غلام عباس بہت اچھا ہے ہمارے یہاں افسانہ جو نگار جو ہے ان میں ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے جو رجحانات تھے یا وقت کا تقاضا جو تھا اس کے مطابق چیزیں لکھتے رہے، چیزیں آگے بڑھتی گئیں۔ پہلے ایک ابتدائی شکل سمجھ لیں کہ وہ ڈپٹی نذیر احمد سے سٹارٹ ہوئی، پھر اس کے بعد اس چیز صنعت کو ترقی کرتے کرتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افسانہ اور ناول جو ہے موجودہ شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ پھر اس میں ادب برائے ادب اور ادب برائے زندگی یہ بھی چیزیں آنے لگی، جس میں انجم ترقی پسند تحریر بھی شامل ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مطلب ہم دیکھتے ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ شاعری کو بھی متاثر کیا انہوں نے، نثر نگاری کو بھی متاثر کیا انہوں نے۔ تو یہ بڑے بڑے نام ہیں، عبدالحلیم شرر ہیں، منظر نگاری میں کہتے ہیں ان سے بڑا اچھا کوئی نام نہیں آتا۔ اس طرح ڈپٹی نذیر احمد ہیں، بہت اچھے ان کی چیزیں ہیں، لیکن ان کے وہ سب سے بڑی خامی جو سمجھی جاتی ہے ڈپٹی نذیر احمد کے ناول نگاری کے اندر کہ وہ ان کے کردار جو ہیں وہ یا تو فرشتہ ہے یا شیطان ہے، انسان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ہم غلام عباس صاحب کی طرف آئیں تو وہ ایک کسی نہ کسی پہلو میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تشنگی سمجھ لیجیے چھوڑتے جاتے تھے، یعنی کہ ہر ظاہری بات انسان ہے تو وہ غلطی تو کرے گا، کہیں نہ کہیں کوئی کمزور پہلو جو ہے نا اس میں رہ جاتا ہے۔ لیکن ان سے ہٹ کے ایک نام جس پہ آج کل دنیا جو ہے نا بہت زیادہ کام کر رہی ہے، پاکستان میں اسپیشلی ہندوستان کے اندر، وہ ہے سعادت حسن منٹو۔ تو آج کل منٹو منٹو ہو رہی ہے، ڈرامے بھی اس کے اوپر بن رہے ہیں، اس کے جو ناول ہیں افسانے ہیں ان افسانوں کو لے کر بھی چیزیں بن رہی ہیں۔ بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ میں نے حال ہی میں دیکھی ہے، انڈیا نے بڑا اچھا اس میں مووی بنائی ہے بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر۔ اس کے علاوہ کھول دو، یہ ٹھنڈا گو، اس کے اوپر ڈرامے بھی بڑے اچھے بنے، سمجھ لیجیے ٹیلی فلم کہہ لیجیے آپ ان کو۔ تو اس وقت جو ہے نا دیکھا جائے تو ہماری جو جنریشن ہے نا یہ سمجھتی ہے کہ شاید منٹو ہی ہے اور منٹو کے علاوہ کسی نے کوئی کام نہیں کیا۔ تو آپ سے تھوڑا سا یہ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کئی باقی پہلے والے تھے بیچارے، انہوں نے کوئی اس پہ کام نہیں کیا، یا ان کے افسانے کیا اس قابل نہیں تھے کہ ان کو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں، یا ان کے اوپر کوئی چیز اس طرح کی کام ہو جس طرح منٹو کو اتنی زیادہ امپورٹنس کیوں مل رہی ہے؟ میرا بنیادی سوال یہ ہے۔ دیکھیں، یہ ایک پہلی بات تو یہ میں کوشش اتنی طبیعت خراب اور گلے میں بالکل تو کوشش کر رہی ہوں اونچی ساؤنڈ ذرا جو ہے وہ بہتر ہو، لیکن بہرحال ہمارا تو بڑا کیجول سا ماحول ہوتا ہے، ہمیں تو کوئی اسپیشل بیٹھ کے اس طرح سے بات نہیں کرنی ہوتی ہے، ہماری تو گفتگو ہوئی ہے بس۔ بالکل ایسے ہی ہے، گفتگو ہے۔ اب اگر مجھے کھانسی آ گئی تو گوارہ کیجیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، انسانی تقاضا ہے، کوئی ایشو نہیں۔ اچھا، کیونکہ ابھی بھی ہلکا ہلکا فیور تو ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہا کرتی ہوں کہ کسی اپنے آپ کو پاس کرنے کے لیے کسی کو فیل کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے۔ جو یہ دو طرز عمل ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی ترقی، آگے بڑھنا، جدوجہد، کوشش، ڈٹرمنیشن، ہمت، حوصلہ، گول، منزل، سارا کچھ وہ اس پہ فوکس کیے رکھتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کہتے ہیں there is everything is fair in love and war، وہ بڑی بات آ جاتی ہے۔ ہاں چلیں وہ اس کو بھی کنسیڈر کر لیتے ہیں، لیکن ان کی نظر ایٹ لیسٹ اپنی چیزوں پہ ہوتی ہے، اپنے گول پہ ہوتی ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کوئی ہمارا ٹاسک ہے زندگی میں۔ جب انسان کی زندگی میں ٹاسک ہوتے ہیں تو وہ انسان اس کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، آگے رکتا نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے ہر لمحے ہر روز نئی امید۔ ڈیفینیٹلی راستے پہ چلنا ہے تو راستے کی جتنی بھی تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے پھر اس کو۔ اب منٹو کرنے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی سارے جو ہیں وہ فیل ہو گئے، گو کہ کیا وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، اس میں ان کا قصور تو نہیں ہے۔ اب ان کی تصنیفات میں وہ ڈیفینیٹلی ایک ادیب ہوتا ہے، وہ اسکالر بھی ہوتا ہے، بالکل صحیح، لا فانی ہوتا ہے، لا فانی یعنی کہ
اس کے فن کو ایک زمانے میں موت نہیں ہوتی, مقید نہیں کیا جا سکتا, ایک زمانے کا فن نہیں ہوتا, یعنی کہ اپنے عہد حاضر کا. بالکل بالکل, کہ بس اس تک ویلڈ ہے, آگے جو ہے نا وہ اس کی زبان بھی متروک ہو گئی اور اس کا جو ادب تھا وہ متروک ہو گیا. تخلیق کار جو ہوتا ہے, دراصل تخلیق کار جو ہوتا ہے, دیکھیں اس سے پہلے ہمیں یہ نقطہ جاننا ضروری ہے کہ تخلیق کیا ہوتی ہے. دس از امپورٹنٹ, کیونکہ ہم آگے بڑھ جائیں گے اور ہمیں بیسک کا پتہ نہیں ہوگا. پتہ بھی نہیں ہے. تخلیق وہ ہوتی ہے جو انسان جو ہے اللہ پاک کی طرف, ہم مثال دینی پڑے گی کیونکہ سب سے بڑا تخلیق کار وہ ہے, اس کی ہر چیز جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, جب تک کہ وہ نہ ختم کرے تب تک ہمیشہ کے لیے ہے. اور جو تخلیق کار ہوتا ہے اس کی تخلیق بھی جو ہے وہ ہمیشہ وہ ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے, ہر انسان کے لیے ہوتی ہے, وہ ایک عہد کے لیے نہیں ہوتی. لیکن یہ بات بھی ویلڈ ہے اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہر تخلیق کار جو ہے وہ ایک زمانے کا ہی ہوتا ہے, اس کے زمانے کی چیزیں اس کے اوپر چونکہ اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے زمانے میں تغیر ہوا تو اس کی چیزیں شاید irrelevant ہو گئے. بیسیکلی ایسا ہوتا ہے. اب یہاں پہ پھر ایک چھوٹا سا ٹوسٹ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جس کے اوپر اس کے ارد گرد کا معاشرے کے حالات اثر انداز نہیں ہو رہے تو وہ لکھنے والا نہیں ہو سکتا, وہ تخلیق کار نہیں ہو سکتا, جو اپنے معاشرے سے کٹا ہوا ہے, معاشرے آئسولیٹڈ ہے, وہ جو بس وہ وہی سوچتا ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے, یا اپنے ذہن سے بس اختراع کر کے وہ چیزیں, اور وہ وہی لکھ دیتا ہے, خوابوں کی خیالوں کی باتیں. خوابوں خیالوں کی باتیں. تو وہ چاہے وہ کوئی بھی تخلیق کار ہو, لکھنے والا ہو, سنگر ہو, وہ ویلڈ نہیں ہے. وہ تخلیق کار ہونے کے ہو سکتا ہے وہ 20-25 سال تک اس کا عرصہ رہے اس کی تخلیقات کا, لیکن اس کے بعد 20-25 سال بھی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس 20-25 لوگ اس کو پسند کریں جو اس کے خوابوں جیسے خواب دیکھتے ہوں. ہم خیال. لیکن یہاں پہ پھر ٹوسٹ ہے ایک اور کہ اصل تخلیق کار وہ ہوتا ہے کہ پھر وہ صرف ایک ہی معاشرے کا, ایک ہی دور کا, اسی زمانے کا نہ ہو. اب جیسے اداس نسلیں ہیں, وہ اسی زمانے کی, ایک ہی زمانے کی, ایک ہی پیریڈ کی کہانی شاندار ہو سکتی ہے, حالانکہ میرے لحاظ سے وہ اس زمانے کی بھی صحیح ترجمانی نہیں کر سکی, لیکن اس میں کمزوریاں ہیں, لیکن چونکہ اب ہم وہاں پہ اس کو ڈسکس نہیں کر رہے تو. لیکن ہر تخلیق کار اپنے معاشرے سے, اب آپ کہیں گے کہ پھر اس کو معاشرے کا حصہ ہونا چاہیے تو پھر ہمیشہ کا کیسے ہوگا, اور ہمیشہ کا ہوگا تو پھر اپنے معاشرے کا کیسے ہوگا. اس میں باریک سی ایک لائن ہے کہ وہ جس معاشرے کے, جس ٹائم کا, جس دور کا وہ انسان ہے, اس کے تناظر یا اس کے اثرات اگر اس کے اوپر اثر نہیں کرتے تو وہ خوابوں کی دنیا کا انسان ہے, وہ اس کی زندگی میں حقیقت نہیں ہے. وہ پتھر ہے, مطلب وہ ایک اکیلا انسان ہے جو اس کو ٹھیک لگتا ہے. اگر اس کو ہرا رنگ نیلا لگتا ہے تو نیلا ہی اس کو ثابت کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو پھر یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی چیزیں بھی تسلیم ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کلر بلائنڈ لوگ بھی تو ہوتے ہیں, جس کو ہرا نیلا لگے گا وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آج کل بھی تو ایسے لوگ ہیں. جیسے میں آپ کو اپنی مثال دوں, آپ نے میرے ایک دفعہ اصلاح کی تھی, میں نے آپ کو نا ایک اپنی چھوٹے سا وہ 4-5 لائنوں کا ایک جملہ سا بھیجا تھا, تو اس میں پیراگراف میں جب یہاں پہ ختمہ تھا نا, ڈیش تھی, اس کے بعد میں نے جو اگلا جملہ سٹارٹ کیا وہ اور سے سٹارٹ کیا, تو آپ نے کہا تھا کہ اور سے کبھی بھی جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا. تو وہی بات ہے کہ وہ میرے جیسے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو وہ سب کچھ جو ہے نا, وہ اگر وہ نیلا ثابت کر رہا ہے ہر ایک کو تو میں کہوں گا باقی نیلا. وہ آج کے زمانے میں بھی تو یہی بات ہے کہ ٹک ٹاک پہ, ریلز میں بس لوگوں کو جو سب استاد ہیں, جبکہ علم کی بنیاد جو ہے وہ تحقیق پر ہے. جی. اب اگر ہم منٹوں کی بات بھی کرنے لگے ہیں تو ہم مدلل اور دلیل کے ساتھ بات کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ ہم کہہ رہے ہیں تو اس لیے ٹھیک ہے. ایسا ہی ہے, ایسا تو نہیں ہوتا. ہم ایسا سمجھتے ہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. ہم جب جو ریئلٹی ہے ہم وہ ڈسکس کریں گے. ہم جب سیکھ رہے تھے علم بشریات, اچھا, اور جب لے رہے تھے ٹریننگ, جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو جب ہمیں سوال دیا جاتا تھا کہ تبصرہ کریں تو ساتھ میں ہمیں ایسے کر کے تھپکی دے کے یہ بھی کہا جاتا تھا کہ یاد رکھیں کہ آپ کا تبصرہ جو ہے کچھ نہیں ہے, کیونکہ یو آر نو باڈی. آپ کو اپنے تبصرے کو ویلڈ کرنے کے لیے ان لوگوں کی رائے دینی پڑے گی کہ جن کے علم کو زمانے نے تسلیم کر لیا ہے, جن کو اہل علم مانا جاتا ہے. اہل علم نے کس نے؟ اہل علم نے, کسی نے بھی نہیں.
وہ تو پھر اگین وہی کہ کلر بلائنڈ لوگ بھی تو ہیں. ہاں تو ایک تو یہ بات آ گئی کہ اپنے زمانے سے وہ انسان کٹ نہیں سکتا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب زمانہ بدلے اس کی تحریر ایسی ہو کہ اس وقت بھی اس کو لگے دوسرے انسان کو کہ یہ تو میرے زمانے کی بات ہے, اور یہ تو آج کی لگتی ہے, یہ تو آج کی لگتی ہے. یہ لافانی ادب ہے, یہ لافانی ادب ہے. اور دراصل ادیب وہی ہوتا ہے کہ جس زمانے میں وہ جی رہا ہے وہ اس عہد حاضر کا ہر چیز اس کی تحریر کے اندر موجود ہونی چاہیے. اس نے خوابوں خیالوں کی بات نہ کی ہو, لیکن اس کے بعد کا جو دور آئے گا, جو آنے والے لوگ ہیں, سوری میں بہت کوشش کر رہی ہوں لاؤڈ بولنے کی گلے میں, لیکن جو آنے والا زمانہ ہے اس کے زمانے کے لوگوں کو بھی یہ لگے بھی نہیں, اور بلکہ اس کی تحریر میں اس زمانے کے دستک سنائی دے, اس کی تحریر میں مسائل کا حل ہو. اس کی تحریر کو ایک انسان نے بیٹھ کے پڑھنا ہے, اور جب وہ اکیلا بیٹھ کے پڑھے تو اس کو لگے کہ اس میں میرے مسئلے کا حل ہے یا میرے متعلق بات کی گئی ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں سولوشنز چاہتا ہے. ہیومن سائیکی جو ہے, اب دیکھیں ایک ہی واقعہ جو ہے وہ اس میں سے 4 یا 5 لوگ گزریں گے تو 4 یا 5 لوگوں کا ایکسپیرینس جو ہے وہ الگ ہوتا ہے. یہ ڈیفینیٹلی ایک اوتھینٹک بات ہے. ایسا ہی ہے, کوئی کس پہلو کو لے گا, کوئی کس پہلو تو پھر ادیب وہ ہے, پھر لکھنے والا وہ ہے کہ جب ایک وقت کے بعد دوسرا وقت آئے تو وہ تحریر اس وقت کی بھی ہو, وہ باسی نہ ہو جائے, تازی رہے, وہ وقت اس میں بھی بول رہا. اور ہر انسان وقت اگلے وقت کی بھی ہو, اور اس کے علاوہ ہر اس وقت میں جتنے لوگ اس کو پڑھیں, عورت پڑھے, مرد پڑھے, بچہ پڑھے, اس میں اس کو لگے کہ یہ میرے لیے ہے. ہیومن سائیکی کے سولوشنز اس کے اندر بول رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ سارے مقاصد حل نہیں ہوتے اس کے اندر تو پھر وہ ایک تحریر تو ہو سکتی ہے, وہ لکھی ہوئی کوئی بات تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ ادب نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں میم, جو افسانہ ہے اس کا مقصد بھی تو یہی ہے نا کہ زندگی کے پہلوؤں کو ہم نے ایک پہلو کو نمایاں کرنا ہے نا. اب اگر ہمارے افسانے کے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں یہاں پہ, جس میں ہماری روزمرہ کی جد و جہد شامل ہے, اور ہم کیا کیا مشکلات اور صعوبتیں جھیل رہے ہیں, یا آپس میں ہمارے تعلقات کی نوعیت, جابس کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں کیا کیا مشکلات ہو رہی ہیں, ایک خاتون خانہ ہے تو اس کو کس طرح جو ہے نا وہ لائف ڈسٹرب کر رہی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ افسانے میں بیسیکلی یہ دکھائی جاتی ہیں نا چیزیں, نہ کہ آپ ان سے ہٹ کے کوئی اور ہی دنیا جو ہے نا اس کا تصور لے کر آ جائیں. آپ کی اپنی دنیا ہو سکتی ہے. ہاں, اپنی دنیا جو آپ نے بسا لی ہے. جیسے یہ کچھ دن پہلے بھی, اور اکثر بعض اوقات لوگ بہت سمجھدار ہونے کے باوجود بھی جب میں کوئی اپنی کہانی اپنی کہانی یا کہانی کا کوئی مکالمہ, آپ کو پتہ ہی میں مکالمے میرے اپلوڈ ہوتے ہیں, وہ میں جب اپلوڈ کروں تو ایک شخص نے پوچھ لیا, کسی ایک صاحب نے, حالانکہ وہ اکثر میری تحریریں پڑھتے ہیں بڑے شوق سے اور سمجھدار بھی ہیں, اور وہ کہنے لگے میڈم کیا بات ہے, آج کل مزاج ٹھیک نہیں ہے آپ کا. کیونکہ وہ مجھے وہ مکالمہ یاد نہیں ہے, کچھ وہ یہ تھا میرے خیال میں, تم کتنے نیک ہو, اپنے لیے تدبیر اور میرے لیے تقدیر ڈھونڈتے ہو. تو بھئی اب وہ یہ ایک لفانی قسم کا جملہ ہے ہر اس انسان کے لیے جو اپنے لیے تو کوشش کرتا ہے اور دوسرے کو کہتا ہے کہ فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا. توکل کو دوسرے کو توکل کا درس دیتا ہے, خود تدبیر کرتا ہے, خود سڑک کو دائیں بائیں دیکھ کے کراس کرتا ہے, دوسروں کو کہتا ہے کہ توکل کر کے پار کر جاؤ. تو یہ تو ہر زمانے کی بات ہے. اب اس نے میرے پہ اپلائی کر دیا تو یہ میری بات تو نہیں ہے. تو جو لوگ اپنی ذات کو اپنے ادب کے اندر لے کے آ جاتے ہیں, تو لیکن افسوس کہ منٹو نے ایسا کیا. اچھا, اس نے اپنی جو خیالی دنیا تھی وہ کاغذ کے اوپر انڈیل دی. وہ جو ارد گرد کے حالات تھے, پہلی بات تو یہ کہ اب اگر منٹو نے, آپ چونکہ بات کرنا چاہ رہے ہو افسانے کے اوپر, کھول دو, آپ نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا, تو اب منٹو کے جو حالات تھے, پہلی بات تو یہ کہ وہ آج کے حالات تو نہیں ہیں. صحیح ہے, اور اس وقت تقسیم کا زمانہ تھا, تقسیم کا زمانہ تھا, وقت مہاجرین, اور وہ کھول دو بھی جو ہے وہ مہاجرین کے سوری وہ آنے جانے والوں کے لیے جو تقسیم ہو رہی تھی اس کے اوپر تھا. قافلے آ رہے تھے ان کا,
پہلی بات تو یہ کہ وہ آج کے حالات پہ پورا نہیں اتر سکتا. اوکے. یا تو ان کو منٹو کو اس تقسیم کو اس کے اندر سے ایسی چیزیں کریٹ کرنی چاہیے تھیں کہ وہ ہر وقت کی تقسیم ضروری نہیں کہ زمینی ہوتی ہے. انسان کے ذہن کی تقسیم بھی ہوتی ہے, گھروں کے اندر بھی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے, خاندانوں کی تقسیم ہو رہی ہوتی ہے. تقسیم تو ایک انسان کے اپنے اندر ہو رہی ہوتی ہے. یا تو وہ اس چیز کو اپنے ہر افسانے میں لے کر آتے ہیں. وہ آج کل اب جب سب لوگ یہ چیزیں سوچتے ہیں, منٹو نے یہ کہا, منٹو نے یہ کہا. منٹو نے آپ کے زمانے کے لیے کچھ نہیں کہا. میرے لحاظ سے منٹو نے ہر زمانے کی بات نہیں کی. اب اگر ہم کھولدو کی بات کریں, پہلی بات تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا بڑا نرمی اور صفائی کے ساتھ بھی پیش کیا جا سکتا ہے. ہاں, یہ ایک الگ سے چیز آ جاتی ہے کہ کیا اس کو کسی اور اینگل سے, اسی واقعے کو کسی ہم ایسے اینگل سے پیش کر سکتے تھے جس میں یہ فحاشی کا عنصر جو ہے وہ نہ ہوتا, کم ہوتا. تو یہ بالکل, کیونکہ آپ خود ایک ماشاءاللہ ناول نگار ہیں, افسانہ نویس ہیں, تو آپ اگر ہوتی ہیں تو آپ کیسے لکھتی ہیں اس کو؟ میری اسی طرح کے ٹاپک کے اوپر ایک کہانی ہے, اور میں چونکہ لکھتی بھی حقیقت پر ہوں. میرے پاس تو خواب کبھی نہیں ہے. میں سبھی لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ جب تک مجھے کوئی چیز, یہ میری کم علمی بھی کہہ سکتے ہیں آپ, کہ جب تک میں کوئی چیز دیکھ نہیں لیتی میں نہیں لکھتی. میرے پاس خواب نہیں ہے. مشاہدہ کرنے کے بعد مجھے جب کوئی چیز دکھائی دے گی, کوئی رویہ دکھائی دے گا, پھر ہی میں اس کے اوپر لکھوں گی. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ وہ رویہ جو ہے وہ کسی ایک انسان کا نہیں ہوگا. میں لوگوں میں وہ دیکھتی ہوں. بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہوتی ہے, کسی ایک فلم میں, مووی میں ایک ڈائلاگ تھا کسی کا. اچھا. یہ اس ڈائلاگ سے آپ کو سارا بات کلیئر ہو جائے گی. وہ لڑکا جو ہے وہ بہت تھک جاتا ہے محنت کر کے, تو بائی چانس وہ انڈر ورلڈ کے لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتا ہے. اور وہ ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے, چونکہ اس کے پاس, اس کو لگتا ہے کہ میرے پاس کوئی حل نہیں. انڈین مووی تھی, کوئی مجھے مووی کا نام نہیں یاد, چھوٹا سا کلپ سامنے آیا تھا. اس نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میں بڑا کلیور ہوں, تاکہ یہ لوگ مجھے اپنے ساتھ ملا لیں, اور میرے پاس اب کوئی اور تو کام نہیں رہ گیا میں سکسیزفل ہونے کا. تو میں یہی ایک چیز ہے کہ جیسے میں اس میں سکسیزفل ہو سکتا ہوں. تو اس نے بڑا اپنے آپ کو شو آف کرتے ہوئے کہا کہ کرنا ہی کیا ہے, تم لوگ قتل ہی تو کرتے ہو, قتل ہی کرنا ہوتا ہے نا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے آپ کو استاد نہیں ظاہر کرنا چاہیے. اس نے یہی کیا, تو لیکن سامنے والے نے کیا کہا, اس نے کہا نہیں, آج وہ زمانہ نہیں ہے. ایک وقت تھا کہ جب انڈر ورلڈ اس چیز پہ چلتی تھی کہ قتل ہی کرنا ہوتا ہے. اس چیز کی اہمیت نہیں ہے. آج اہمیت اس بات کی ہے کہ قتل کرنا کیسے ہے, صرف قتل نہیں کرنا. اسی طرح منٹو نے جو چیز دکھائی ہے وہ چیز جیسے کہ قتل کرنا کیسے ہے, تشدد کے انداز میں. منٹو کی تحریر میں تشدد پایا جاتا ہے. اچھا, تشدد کا پہلو ہے, دکھ کا پہلو نہیں ہے. وہ دکھ کو جیسے چیل کوے نوچتے ہیں, اگر آپ نے وہ دکھانا ہے تو یہ بربریت ہے. ادب میں بربریت نہیں ہو سکتی. اچھا. آپ اس میں یہ تقسیم کے مرحلے میں انہوں نے یہ دکھایا بیسیکلی کہ ہر طرف ایک ہی جیسا رویہ تھا, اور دونوں طرف کے لوگ دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے. منٹو نے کھول دو میں یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں, وہ رویہ جس کو ایک طرف کے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے, دوسری طرف کے کہہ رہے تھے وہ غلط ہے, جبکہ وہ رویہ سب کا ایک ہی جیسا تھا آنے والوں کے لیے. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح. تو آپ اس کے اندر آپ نے یہ دکھانا تھا, آپ یہ دکھا رہے ہو کہ جو لٹے پٹے لوگ آ رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچانے والا کوئی ایک نہیں ہے, دشمن نہیں ہے, اس میں اپنے بھی شامل ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. بہت ہوتا بھی ایسے ہی ہے, صحیح ہے. آپ کا ایک تھیم لائن تھی, لیکن اس کے لیے سارے کپڑے اتارنے ضروری نہیں ہوتے. میں اس طرح کی گفتگو چونکہ پسند نہیں کرتی ہوں, تو لکھنا تو بڑی دور کی بات ہے. اب میں نے, میری کہانی ہے جس میں آؤ سچ بولے. اچھا. چیلنج تو نہیں کر رہی, وہ سالی اور داماد کا ایک حقیقی واقعہ ہے. اچھا. کہ گھر کے اندر ہی ماں باپ, ماں کو, بڑی بہنوں کو پتہ ہے, اس کے باوجود چھوٹی بیٹی کو چارہ بنایا گیا. اچھا.
اور بڑی بیٹی کا گھر بچانے کے لیے چھوٹی بیٹی کو ایک طرح سے پیش کر دیا گیا. اب وہ بہن بھی شامل ہے, ماں بھی شامل ہے, اور 2 وہ لوگ بہنیں ہیں جن کو پتہ ہے لیکن وہ خاموش ہے, اس لیے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اب یہ حقیقی واقع کہانی ہے, میں لکھتی بھی حقیقت پر ہوں, لیکن اس میں آپ دکھ دیکھ سکتے ہیں اور یانیت نہیں دیکھ سکتے. اس میں دکھ آپ کو فیل ہوگا, دکھ ایسا دکھائی دے گا کہ آپ کی رگ کے اندر رگوں پے میں اتر جائے گا. منٹو کی تحریر میں, اب سوری میں منٹو کے ساتھ اپنا مقابلہ نہیں کر رہی, ٹھیک ہے, یہ جسٹ میں نے ایک مثال دی ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے نا کہ بھئی آپ ایسی بات کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کوئی مثال بھی ہے. میں اسی لیے کسی اور کی مثال دینے کے بجائے اپنی مثال ہی یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ بھلے اس کو فحاشی کہیں, لیکن منٹو نے تو حقیقت بیان کی ہے. اب آپ اس حقیقت سے منہ چرا رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. تو وہی بات ہے کہ حقیقت کو کسی اور پہلو سے بھی پریزنٹ کیا جا سکتا ہے, تو اس پہ ہم بات کر رہے ہیں. بائی دا وے بہت سارے لوگ, میں نہیں کہہ رہی, وہ لوگ جو منٹو کو پسند بھی کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, اس کے ساتھ فحاشی کا لفظ تو وہی جوڑتے ہیں. میں نے تو کبھی بھی نہیں جوڑا, کیونکہ منٹو اور عصمت چغتائی مطلب ذہن میں نام آتے ہی فحاشی ساتھ لازمی ملزوم والی بات. اب عصمت چغتائی کا لحاظ جو ہے اس میں میرے لحاظ سے تو عریانیت ہی ہے. یہ ذہنی پسماندگی کی نشانی ہوتی ہے. کہ وہ بولڈ لکھ رہی تھی جو بھی تھا, لیکن بولڈ اب باہر جا کے اپنے کپڑے اتار دو تو آپ بولڈ ہو گئے ہو. اب ہر وہ بات کہہ دو جو نہیں کہنی تو آپ بولڈ ہو گئے ہو. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے پاس اچھے طریقے سے کہنے کا ہنر نہیں ہے, انداز بیان آپ کا بس جو ہے نا وہ اسی تک محدود ہے. مقصد ہمارا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو بات کہنی ہے وہ ہمارے پاس اتنا فن ہونا چاہیے کہ بات پہنچے اور اس طریقے سے پہنچے جیسے ہم نے پہنچانی ہے, نہ کہ اس طریقے سے پہنچے کہ جیسے ہم نے نہیں پہنچانی. اور پھر جو پہلو آپ دکھانا چاہتے ہیں, آپ دکھ دکھانا چاہتے ہیں نا, تو وہ دکھ تو پھر عریانیت کہاں سے ہے؟ سوال تو اپنے چسکا پروگرام زیادہ ہو جائے گا. مجھے تو میں یہ بات کہنا نہیں چاہتی, بہت سی ایسی ڈیمانڈ بھی آئی ہیں لکھنے کے لیے کہ آپ نے دکھ لکھنا ہے, لیکن مجھے یہ کہا گیا کہ لیکن اس میں لوگوں کی انٹرٹینمنٹ بھی ہو. میں نے پھر بہت سارے لوگوں کو رد کرتی ہوں کہ دکھ ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی. دکھ میں ہنسی نہیں ہوتی. تو اگر یہ تو سوال کے اندر ہی جواب ہے کہ اگر منٹو نے فحاشی نہیں دکھائی, سچ دکھایا, تو پھر اس کے ساتھ فحاشی کا لفظ میں نے تو کبھی نہیں جوڑا, لوگوں نے جوڑا. اور اس کے اپنے زمانے سے ہی سلسلہ سٹارٹ ہو گیا تھا. بالکل پابندیاں لگ گئیں اس کے لٹریچر پہ. پھر اب یہ تو ابھی آپ کے جو ہے نا چلیں, اب اس کو فوت ہوئے بھی کافی ٹائم ہو گیا, تو ابھی آ کے تو اس کا پھر ایک دفعہ سے نام سامنے آ گیا. اور اس میں سو کالڈ ہمارے جو لبرل سوسائٹی ہے ان کو وہ بڑا بھا گیا, چونکہ بات تھوڑا اینٹی سوسائٹی کرتا تھا, تو وہ بھا گیا. نہیں, اب سوسائٹی ہونا اینٹی کیوں ہوا ہے؟ سوسائٹی میں رہنا ہمارے رولز, حدود و قیود, نظم و ضبط, وہ ہے پھر تو میں کہتی ہوں کسی حد تک تو جانوروں کے بھی, جنگل کے بھی قانون ہوتے ہیں. تو اینٹی سوسائٹی, وائی اینٹی سوسائٹی کیوں بھائی؟ آپ کے سڑک کے رولز ہیں, آپ کے سرحدوں کے رولز ہیں, آپ کے گھر سے باہر نکلے آپ سگنلز پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ آپ کے رولز ہیں, تو پھر اینٹی سوسائٹی کیا؟ اچھا, میں دوبارہ ادھر آؤں گا کہ یہ جو باقی ہمارے اتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ کیوں دھندلا گئے؟ اسی ایک کو پکڑ کے اتنا ہم نے لیا ہوا ہے جی کہ بس منٹو کے علاوہ شاید افسانہ نویسی جو تھی وہ نہیں تھی. اتنا اچھا غلام عباس بہت اچھے لکھے ہیں انہوں نے, پریم چند صاحب کو لکھے, منشی صاحب کو, اس کے بعد ڈپٹی صاحب, خیر وہ تو بہت ہی ابتدائی دور ہے. عبدالحلیم شرر کا بھی اچھا کام ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اردو ادب کو بہت ساری چیزیں. پھر اس کے بعد اب چلے منٹو کے بعد بھی دیکھ رہے تو اب احمد ندیم قاسمی کا نام آ جاتا ہے, عبداللہ حسین, یہ ممتاز مفتی, بانو قدسیہ آپ لکھ رہی ہیں. لیکن ان سب میں سے ایک چیز کو پکڑ کے جی بس ایسے کہ جی شاید جو ہے نا افسانہ نویسی کا یا افسانہ نگاری کی جو معراج تھی وہ منٹو تھا. اس کی مطلب مجھے کچھ تک سمجھ نہیں, دیکھیں میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ جو تمہارے کان سنتے ہیں اور جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں اور جو آواز تمہارے کانوں کو سنائی دیتی ہے, اور اگر تم وہی دیکھتے اور یہی سنتے ہو تو بے شک تم نہ دیکھتے ہو نہ سنتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے.
تو فلٹر لگایا ہوا ہے، علم کی بنیاد جو ہے وہ تحقیق پر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. میں نے اگزامپل اسی لیے دی کہ تاکہ ہماری بات جو ہے وہ مدلل ہو جائے کہ آپ یہ ایک گھر کے اندر چار دیواری میں ہونے والا اتنا کریہ ہولناک واقعہ، اور لیکن اس میں کوئی بربریت نہیں دکھائی دے گی. اس کہانی کا نام ہے آؤ سچ بولے. ٹھیک ہے. اس میں وہ سارا واقعہ بھی ڈیٹیل سے ملے گا، اور آپ کو کسی جگہ بھی آپ کو فحاشی دکھائی دے تو میں ذمہ دار ہوں. تو کیا وہ اس چیز سے کوئی فرق ہے جو وہ کھول دو کے اندر ہے؟ مطلب میسج پہنچانا ہے لیکن طریقے سے پہنچا گیا. پھر اگر ایک ادیب کے پاس، اگر دوسری بات فن، ایک فنکشنل سلسلہ بھی ہوتا ہے جو پہلے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تحریر لکھنے کا فن ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد مطلب آپ کے پاس کھانا بنانے کے پہلے انگریڈینٹ ہوں گے، پھر آپ پکائیں گے. آپ کے پاس پہلے لکھنے کا فن ہوگا، اس کے بعد آپ متن یا اس کا تھیم جو ہے وہ اس کے بعد میں آتا ہے. بالکل صحیح ہے. تو بائی دا وے بہت سارے ایسی کمیاں بھی ہیں ان کے اندر ابھی، اور بھی بہت سارے ادیب ایسے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو بھی جملہ اٹھائیں گے وہ ویسے کا ویسے ہی لکھ دیں گے تو وہ جملہ ہوگا، لیکن دراصل وہ جملہ ہی نہیں ہوتا. اچھا میم ایک اور چیز ہے، ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، لیکن ایک چیز جو مجھے اچھی لگی ہے وہ بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ والے میں، اس میں اس نے اس پہلو کو ٹچ نہیں کیا، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، اور اس میں اس پاگل کی زندگی کو بڑا خوبصورت اس نے انالائز کیا ہے کہ وہ بھلے پاگل ہے جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کو اپنا جو آبائی وطن ہے اس کی قید سے وہ نہیں نکل پایا، اور وہ سرحد پہ مر جاتا ہے، لیکن بس ایک ہی بات کرتے کرتے کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کے تھے. تو پھر دیکھ لیں اس نے، دیکھیں بات تو تقریباً اسی سے ملتی جلتی وہی چیز ہے، لیکن پھر اس میں آپ کو فحاشی کیوں نہیں محسوس ہوئی؟ اس میں نہیں ہوئی، بالکل ایسی ہی. اس کا مطلب ہے وہ لکھ سکتا تھا، وہ کر سکتا تھا، تماشا میں بھی اس نے کیا ہے. پھر دیکھ لیں اس کا مطلب یہ ہے ایک بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں جی جی کہ جیسے میں نے اس شخص کی مثال دی کہ انہوں نے کہا کہ آج کل اب مزاج اچھا نہیں آپ کا، یعنی ان کو یہ لگا کہ یہ میں اپنے مزاج کے اکارڈنگ لکھ رہی ہوں، جبکہ تحریر کا سب سے پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے فنکشن، کہ آپ کو لکھنا آنا چاہیے کہ لکھتے کیسے ہیں، لکھنا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کا متن آتا ہے. بالکل صحیح ہے. متن آپ کا کون سا ہونا چاہیے. اب تیسری جو سب سے اہم بات ہے کہ جو لکھنے والا ہے وہ اپنی تحریر میں کہیں نہیں ہونا چاہیے، خود نہیں ہونا چاہیے، کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے یہ اٹھایا پڑھا، اچھا یہ تو منٹو کا ہے، یہ تو اس کا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ بول رہا ہے. آپ کی تحریر بولے کہ یہ فلاں کی تحریر ہے، اس کے اندر سے منٹو کے خیالات یا میرے خیالات یا میری سوچ، مجھے نیلا پسند ہے تو اس کے اندر نیلے کی چھائی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی ادیب اپنی تحریر میں اپنے خیالات کی تبلیغ کر رہا ہے، یعنی اپنی ذات کی، اپنی پسند ناپسند، اپنی سوچ کی، یا جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو اس کو غلط لگتا ہے وہ غلط ہے، وہ تو پھر یہ اس نے اپنے آپ کو معیار بنا لیا ہے کہ جی بس میں معیار ہوں، کہ میرے نزدیک اگر یہ غلط ہے تو واقعی وہ غلط ہے. عصمت چغتائی نے بھی بائی دا وے، اب ہو سکتا ہے بہت سارے فین ہوں ان کو ایسا لگے، لیکن عصمت چغتائی کا بھی یہی تھا، بس اپنے جو ہے نا وہ ایک آئینہ سب اس کو رکھ کے سامنے. کیا جو لحاف میں اس نے جو کچھ سارا کچھ کیا، چیلنج تو نہیں ہے لیکن اس کو بہت کسی اور طریقے سے بھی بیان کیا جا سکتا تھا. بالکل ایسا ہی ہے جو آپ جسے کہتے ہیں شائستہ اور پھر یہ کیا ہے، یہی فن ہے. یہ فن ہے، یہی فن ہے ایک ادیب کا، اور یہی اس کی کمانڈ ہے، اور یہی اس کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ وہ بربریت، فحاشی، ان چیزوں کو بیان بھی کرے تو اس طرح بیان کرے کہ وہ چیز فیل نہ ہو اور مقصد بھی پورا ہو جائے. دیکھیں اب اگر لکھنے والے نے زندگی کے ہر پہلو پہ لکھنا ہے تو ہر پہلو تو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی. تو پھر جب ہر پہلو انسان کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو انسان کی تو ہر بات اس کے اندر آئے گی، ایسی باتیں بھی آئیں گی. تو پھر یہی اس کا فن کی کمال ہے، معراج ہے کہ وہ اپنے انسان کی ہر جبلت، ہر چیز، ہر خواہش، ہر تمنا پہ لکھے، ہر خوف پہ لکھے، ہر بربریت پہ لکھے. لیکن اگر اس نے فحاشی نہیں پھیلائی تو پھر اس کی تحریر میں فحاشی پھیلے بھی نہیں. یہ نہ ہو کہ وہ دکھا تو دکھ رہا ہے لیکن پھیل فحاشی رہی. اور اگین میں نے تو منٹو کے ساتھ فحاشی کا لفظ نہیں لکھا، سبھی لوگ لکھتے ہیں، اور بالکل اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جڑ گیا اس کے ساتھ. لیکن مزے کی بات یہ ہے
کہ یہ چیز پتہ کیا بن گئی ہے، یہ وہ طوائف بن گئی ہے فحاشی، جو منٹو کے ساتھ جو فحاشی کا لفظ جوڑا گیا ہے، ایسے جیسے ایک طوائف. بھئی اگر آپ منٹو کو پسند کرتے ہو نا تو پھر اس کے ساتھ فحاشی کا لفظ نہ جوڑو، پھر کہو کہ بس سب ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے وہ لفظ جوڑا ہے تو پھر آپ برملا کہو کہ ہاں اس میں کوئی کمیاں ہیں، کوئی خامیاں رہ گئی ہیں، کوئی انسانی کوتاہی رہی ہے اس میں. لیکن یہ کیا ہے کہ آپ اچھا بھی کہہ رہے ہو، ساتھ میں ایک برائی کا عنصر بھی لگایا ہوا ہے. جیسے طوائف کے پاس سب جانا پسند بھی کرتے ہیں لیکن اس کو آن کرنا پسند بھی نہیں کرتا. اچھا میں اگر ہم افسانے میں بات کریں تو کیا جو افسانہ نویس، جو افسانہ نگار ہے، وہ جو لکھ رہا ہے اس کے ذریعے کیا وہ سولوشن بھی دے سکتا ہے کسی مسئلے کا؟ یہ بھی اس کی ذمہ داری میں آتی ہے یہ بات؟ دیکھیں پتہ کیا ہے، ایک جب چیز شروع ہوتی ہے ظاہر ہے وہ خام شکل میں ہوتی ہے. بالکل. ویسے تو یہ تو اب قدرت کی دین ہے، یہ انسان کی اپنی ریاضت ہے، اور میں محنت اور ریاضت کو بہت ویلیو کرتی ہوں. بالکل صحیح ہے. اب شروع میں جب افسانہ لکھا گیا تو پریم چند، وہ آپ نے تو جملہ سنایا تھا، وہ سنائے نہ ذرا، کتنا اچھا جملہ ہے وہ ڈپٹی نذیر صاحب کا نا، کہ آپ کے ان کے جو کردار ہے وہ یا تو فرشتہ ہے یا شیطان، انسان نہیں ہے. ہاں تو جب چیز شروع ہوتی ہے نا، جب انسان کسی چیز کو شروع کرتا ہے تو عموماً لوگ جو ہیں اس میں شدت پسندی ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. کوئی نہ کوئی ایکسٹریم پہلو جو ہے، ایکسٹریم. یا اب ڈپٹی نذیر احمد کا یہ ہے کہ بھی جو اچھے لوگ ہیں وہ بالکل اچھے ہیں، جو برے ہیں اصغری اکبری وغیرہ سارا. تو لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. ہر اچھا انسان ایک جگہ کہیں نہ کہیں غلط بھی ہوتا ہے، کیونکہ 100% کہیں نہیں. 100% برے سے برا انسان بھی جو ہے اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں اچھائی کا پہلو. ہاں ایگزیکٹلی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کروں. اچھا. تو آپ یقین کریں کہ میں نے ہر اچھائی جو ہے نا کسی برائی سے سیکھی. بالکل صحیح. ویسے اگر انسان سیکھنا چاہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اندھیرا اپنے تئیں کچھ نہیں ہوتا، روشنی کا نہ ہونا اندھیرا ہے. اور آپ دوسری بات کہ جسے آپ برا سمجھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہی برا ہے. وہی بات ہے کہ آپ معیار نہیں ہے. اگر آپ نے معیار سمجھ، معیار نہیں ہے ہم سب میرے سمیت. صحیح ہے. اسی لیے جب میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے، ہم لکھتے تھے کہ تبصرہ کریں تو ہمیں تھپکی دے کے کہا جاتا تھا کہ بھئی آپ معیار نہیں ہو، آپ نے تبصرہ کرنا تو یہ نہیں کہنا کہ یہاں پہ یہ یوں ہے، یہ غلط ہے، یہ اتنا صحیح ہے، یہ اتنا غلط ہے. آپ نے جو کہنا ہے اس کے لیے آپ کو پروف دینا پڑے گا. بالکل صحیح. ثبوت. اور ثبوت کیا ہوں گے؟ آپ ان لوگوں کی تحریر کو ثبوت بنائیں گے جن لوگوں کو اہل علم نے تسلیم کیا ہے، جن کی تحریر کو. ایسے ہی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو منٹو پسند ہے تو وہ آپ کی پسند ہو سکتی ہے، پھر آپ میں جرت پیدا کریں. صحیح ہے. آپ کہیں بھائی جو بھی ہے مجھے منٹو پسند ہے. مطلب بڑی چھوٹی سی مثال ہے، لوگ کیا کہتے ہیں یہ سانگ بہت اچھا ہے، یہ گانا بہت اچھا ہے، یار وہ مووی بہت اچھی ہے. نہیں، آپ کہیں کہ مجھے وہ مووی پسند ہے، مجھے وہ سانگ پسند ہے، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں مجھے وہ سانگ بہت اچھا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو وہ یونیورسلی اچھا ہے. آپ کو مووی اچھی لگی ہے تو وہ بھی اچھی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ جرأت سے کہیں کہ اپنے لفظوں کو درست کریں اور کہیں. اور اگر کہیں آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہے جو غلط ہے اور آپ کے ذہن میں اتنی وہ ٹچ کر رہی ہے تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ تحقیق کریں. اسی طرح اپنے آپ کو تھپکی دیں، ثبوت تلاش کریں، دلیل دیں، پڑھیں اس چیز کو، اوتھینٹیکیشن حاصل کریں، اور پھر اس کے اوپر بتائیں کہ ان باتوں کے ثبوتوں کی بنیاد پر، وہ جیسے عدالت میں کہتے ہیں ان ثبوتوں کی بنیاد پر یہ ملزم جو ہے مجرم ہے. تو منٹو جو ہے نو ڈاؤٹ اس نے اپنے وقت کی عکاسی کرنے کی بہت کوشش کی اور بہت اچھی عکاسی بھی کی ہے، لیکن اس میں مجھے اس کے کسی بھی افسانے میں دکھ نہیں دکھائی دی. سمپل. مجھے اس کی ہر تحریر میں 2 چیزیں دکھائی دی ہیں، تشدد، بربریت یا اوریانی. تو اگر اوریانی ہے تو اس میں دکھ کیسے؟ آپ اگر وہ دکھ کو پروموٹ کر رہا ہے، اس لڑکی کے دکھ کو، تو پھر تو ہر ایک نے وہ اوریانی کیوں ہے؟
وہی میسج کیوں نہیں لیا لوگوں نے؟ پھر آج اتنے سالوں بعد اگین وہی پرانی بات کہ پھر لوگ اس کے ساتھ فحاشی کا لفظ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ کیوں اسے فوش افسانہ نگار کیوں پھر ایسا کہتے کرتے ہیں؟ ہیں؟ حالانکہ افسانہ نگار ہونا تو ایک بہترین عمل ہے. آپ نے سوری وہ سوال کیا تھا کیا حل بھی پیش کر سکتا ہے؟ کیا افسانے کے اندر کسی پہلو کا حل یا کسی مسئلے کا حل بھی پیش کرنا یا اس کی وہ ذمہ بات داری میں ادھر آتی ہے؟ ادھر نکل گئی. ڈپٹی نذیر احمد کی ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے تو چونکہ ایک شروع بھی چیز تھی جی وہ بالکل ابتدائی تقسیم برٹش دور تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ہاں لیکن اگر وہ اپنے اندر اس چیز کو اللہ فانی بنانے کی کوشش کرتے اپنے کرداروں کو تو ایسا ہو سکتا تھا. لیکن ایسا بات کوئی ایسا بہت مشکل سے ہوتا ہے کیونکہ وہ سر سید کے ناصر خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے وہ ان میں شامل تھے تو ان کا مقصد اب جو تھا وہ ان کی تحریک کے اصلاحی ٹوٹل زیر اصلاحی اثر. تو لیکن افسانے کا جو ایک تعریف ہے افسانے کی کہ افسانہ نگار ماحول کے کسی ایک واقعے کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جسٹ ہائی لائٹ. اوکے. لیکن اس کی ہائی لائٹ کرنے میں اتنی پاور ہونی چاہیے کہ جیسے تجریدی آرٹ ہے میں تو اس کو مطلب نہیں کہتی کہ لوگوں کو ایٹ لیسٹ پتہ چلے 100 میں سے 5 لوگوں کو نہیں پتہ چلا 70 کو نہیں پتہ چلا لیکن باقی تو جاہل نہیں ہو سکتے نا. ان کو پتہ چلے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, کس واقعے کی بات کر رہا ہے, اس میں کیا دکھانا چاہ رہا ہے. اس کے لفظوں کی ترتیب میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا جملہ کوئی ایسا لفظ واقعے میں ہونا چاہیے. لیکن نیپالی وہ افسانہ نگار ہیں سیمن دی بودا نوبل پرائز یافتہ ہیں. تو انہوں نے افسانے کے اندر کردار نگاری بھی ایڈ کی ہے. یہ ان کا کمال ہے. افسانے میں کردار نگاری نہیں ہوتی. یہ ان کا میں ان کو بیسیکلی اپنے ذاتی طور پہ پسند کرتی ہوں اس لیے کہ افسانے کے اندر انہوں نے کردار نگاری اور کہانی دونوں ایڈ کیے اور افسانے کی اپج کو ضائع نہیں ہونے دیا. یہ کہتے ہیں نا جدت پسندی. جدت پسندی یہ نہیں ہوتی کہ پرانی ہر چیز ختم کر دی اور نیا جو بھی ہے وہ جدت ہے. اس کی جو روح کی اس کو ختم نہیں کر دیا, اس کی روح کو ختم نہیں کر دیا. روٹس کبھی ختم کر کے آپ نئی چیز نہیں پیدا کر سکتے. دیکھیں آپ جتنے بھی درخت نئے بھی اگاتے ہو وہ پہلے والے کی قلم لیتے ہو تو نیا درخت ایسا ہی ہے پیوندکاری کرتے. تو اب افسانہ جدت جتنی مرضی ترقی پسند ہو گئی جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ابھی ہم اس کو یہاں پہ نہیں لا رہے لیکن روٹس اپنی رہیں کہ افسانے کی جو تعریف ہے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ اتنا کمال کر سکتے ہو جو کہ انہوں نے کیا اور میں کرتی ہوں اور شکر ہے اللہ کا. یہ نہیں ہے اس کی کوئی اب ظاہر اتھینٹیکیشن تو نہیں ہے لیکن میں نے جب افسانہ نگاری سیکھی جب ماسٹرز کرنے کے بعد تو میری اپنی ایک رائے تھی, میری کوشش تھی کہ میں اس کے اندر کردار اور کہانی بھی لے کر آؤں اور افسانے کی اپنی میراث جو ہے روٹ جو ہے وہ قائم رہے. ٹھیک ہے. تو افسانہ نگار دیکھیں وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس کو کرنا بھی چاہیے کہ وہ قاری کی مدد کرے. ٹھیک ہے. وہ اس کو رستے پہ وہ اس کو الجھائے نہیں. اچھا. وہ اس کو راستہ دکھائے, وہ راستے سے بھٹکائے نہیں. یہی اس کا کمال ہے. یہی ادیب کا فن ہے کہ اس نے آخر ہم جو لکھ رہے ہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے میں کیوں لکھ رہا ہوں. کوئی وجہ بھی تو ہو کہ بس وہ قلم وہ کاغذ بھرنے اس کا دل کیا اس نے کچھ لکھ دیا اور اس کا کتھارسس ہو گیا. اس کا نہیں کتھارسس چاہیے, سننے والے پڑھنے والے کا کتھارسس چاہیے اور اس کے مسئلے کا حل چاہیے. اس کو رستے کی تلاش ہے, اس کو منزل کی تلاش ہے. جو بھی جس بھی اینگل سے آپ لکھ رہے ہیں وہ اور افسانے میں اب اتنی اپج ہے اگر آپ یہ ایسا کر سکتے ہو. اگر لیکن ایک باریک سی لائن ہے جیسے کہ لوگوں کو تو آج یہ لگتا ہے نا کہ شاید زیادہ لکھ دیں گے تو ناولٹ ہو جائے گا اور زیادہ لکھ دیں گے تو ناول ہو جائے گا. یہ ایک بڑی مزاح کا خیز بات ہے. ایسا نہیں ہوتا. اس کے جیسے میتھ کے فارمولاز ہیں ایسے ہی افسانے کا فارمولا ہے ناولٹ کا, ناول کا, انشائیے کا, مضمون کا, اقتباس کا. تو ہر ایک کا فارمولا ہے. آپ نے اس فارمولے کے اندر رہ کے پہلے آپ کو تحریر کا فن آنا چاہیے اور اس کے بعد آپ قاری آپ کی کتاب آپ کی کہانی چھوڑے نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بہرحال لکھنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اور پھر جو لکھنے والا ہے وہ ناظر ہو, یہ نہیں کہ خود اپنے جو ہے نا وہ اس میں بنت بنتا رہے اپنی نہ ہو, وہ ناظر بس ایک
جو اس نے مشاہدہ کیا ہے بس وہ اس نے تو دیکھو یہ کتنی ذمہ داری کی بات ہے، بات ہے۔ اس میں کتنی رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں۔ جیسے میں کہتی ہوں نا کہ پجاری اٹھ کے چلا جائے تو قصور دیوتا کا ہے، دیوتا کا ہے۔ اسی طرح پڑھنے والا اٹھ کے چلا جائے تو خیر وہ ایک آگے کی بات ہے کہ جس میں اتنی ذہنی صلاحیت نہیں ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ بھی کیا سکتا ہے، وہ پھر ہم کلاسیکل اتنی چیزیں ہو سکتا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ آج کل جس لوگ جنریشن آ گئی ہے اس کو وہ چیزیں یہ کہتے ہیں جی بس پکی پکائی کھیر ہو تو ہم کھا لیں۔ اب ہم نے تو پھر ظاہر ہے ایک ایک جملہ اپنے اساتذہ سے لینے کے لیے، سمجھنے کے لیے سم ٹائم وہ ہمیں 1.5 گھنٹے بٹھائے رکھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ کوئی ایک جملہ عنایت ہو جائے۔ تو اب وہ اتنی ریاضت کون کرے؟ آپ کو کتنی دفعہ یہ میں نے بات بتائی ہے کہ ایک ناصر کاظمی کا شعر میری ساری عمر میں ایک ہی کمی ہے تو سر طارق زیدی نے 5 گھنٹے بیٹھے رہے آرام سے کہ نہیں خود ہی تلاش کرو کہ عمر اور زندگی کا کیا فرق ہے۔ اب دیکھیں کتنے باریک چیز ہے عمر اور زندگی، اور وہ آرام سے بیٹھے رہے اور بس ٹھیک ہے خود ہی ڈھونڈو۔ تو ہمیں تو ایسا نہیں، لیکن اگر انہوں نے اس تلاش میں ہمیں اتنا سبک رفتار نہ کیا ہوتا، اتنا نہ پگایا ہوتا تو پھر آج سارا کچھ کیسے جانتے۔ ایسے ہی ٹھیک ہے میم۔ تو لیکن یہ بات میں ضرور کہوں گی کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ پوچھیں، یہ لازمی ہے، سوال لازمی کریں، لیکن اس سے نہ پوچھیں جو آپ کو اچھا لگا۔ ہاں یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو گمراہ کر دیں، گمراہ کریں، اس سے پوچھیں جس کو پتہ ہو۔ جیسے کہ میں ایک دفعہ ایک بہت مطلب تھے اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے، اردو میں انہوں نے ایم اے کیا ہوا تھا، ان سے میں نے کہا جی کہ یہ غالب کا شعر ہے، تجھ سے تو کچھ کلام نہیں لیکن اے ندیم میرا سلام کہیو گر نامہ پر ملے۔ تو اس میں وہ بس انہوں نے کہا یار یہ ایسا ہے کہ بس غالب کا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ نامہ بر سے کہتا ہے کہ میرا دوست جو ہے نا اس سے کہنا تم سے گلا نہیں ہے بس سلام کہہ دینا۔ میں نے کہا اتنی آسان بات جو ہے وہ غالب مجھے نہیں سمجھ آئی، مطلب اتنا وہ کہتے ہیں پھر غالب کیا ہوا، وہ پھر میں نے کہا اگر یہی چیز ہے تو پھر غالب کیا ہوا جی؟ غالب کا تو مطلب وہ پورا جو ہے نا وہ دیوان لوگوں نے لکھ دیا چیز پہ۔ تو بعد میں جب میں ایک اور اپنے استاد تھے ان کے پاس گیا، ان سے جب میں نے یہ شعر جو ہے نا وہ سمجھا انوار احمد صاحب سے، تب مجھے پتہ چلا اچھا واقعی جو ہے نا شعر تو اصل میں بیسیکلی وہ غالب یہ کہنا چاہ رہا ہے جس کو وہ کہہ رہے نہیں، وہ یہ 2 لفظوں میں جی وہ کہہ رہا ہے کہ بس میرا سلام میرے دوست کو پہنچا دینا۔ یار میں نے کہا حد ہے بھائی، پھر غالب کا یہ لوگ آسمان سے کلامیں ملا رہے ہوتے ہیں جی کہ اس کا کلام یہ ہے اس کا کلام۔ اب آپ یہ بھی تو دیکھ لینا، غالب کی بات ہی کر لیں، غالب کے دور میں کس نے غالب کو سمجھا؟ ایسا ہی ہے، تو 60-70 سال 80 سال لگ گئے جو اس نے کہا تھا، تو پھر یہ ہے لافانیت، اور وہ آج بھی ویلڈ ہے، اور وہ آج بھی ویلڈ ہے۔ غالب کا ایک بھی شعر جو ہے، اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ غالب جو ہے وہ شاعر نہیں تھا، وہ اسکالر تھا۔ اس کی تحریر، اس کی نثر بھی اور اس کی شاعری ہر ایک وقت کی ہے، ہر ایک مزاج کی ہے۔ کاوے کاوے سخت جانی آئے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شیر کا۔ تو ایسا نہیں ہے کیا کہ جو تنہا انسان ہوتا ہے اس کے لیے صبح سے شام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ابن مریم ہوا کرے میرے دکھ کی دوا کرے۔ تو ظاہر ہے کیا یہ لفانیت نہیں ہے انسان کے لیے؟ جیسے میں نے ایک بار کہا تھا، ایک میری کوئی مکالمہ تھا کہ تمہیں اس بنا پہ برا کہوں اچھا کہوں کہ تم لوگوں کے ساتھ اچھا کرتے ہو، یا اس بنا پہ برا کہوں کہ تم نے میرے ساتھ برا کیا۔ تو ابن مریم ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس کے دکھ کی دوا کرے گا۔ انہوں نے کہا میرے دکھ کی جو دوا کرے وہ میرا مریم۔ تو کیا یہ کسی ایک زمانے میں ایسا وقت آئے گا کہ یہ نان ویلڈ ہو جائے گی بات؟ ہر انسان کے لیے وہی شخص فرشتہ ہے، وہی اچھا ہے جو اس کے لیے اچھا کرتا ہے، باقی وہ کسی کے لیے کچھ بھی کرے، یہ حقیقی بات ہے۔ اور آپ دیکھو کہ آپ اسی شخص کو کہتے ہو فلاں شخص بہت اچھا ہے، جبکہ اسی شخص کو 4 لوگ برا کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس ٹھیک نہیں رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ہر ایک اپنا وہ جو کہتے ہیں نا پوائنٹ آف ویو سے اس کو وہ کہتا ہے۔ تو بات پھر وہیں آ گئی حقیقت پسندی کی، زمانے کی اور سیکھنے کی۔ بات وہ سچ نہیں ہے جو مجھے لگ رہی ہے، بات وہ سچ ہے
جو تحقیق کی بنا پہ سچی ثابت ہوتی اور وہ ویلڈ بھی ہے ہے اور پھر وہ ویلڈ بھی ہے ہاں، ہر زمانے کی، ہر زمانے یہ کے ادب لیے، ہے. ہاں اور وہی افسانہ، اگر ہم افسانہ نگار کی بات کریں یا ناول نگار کی، افسانہ نگار کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس میں یہ 4 چیزیں ہونی چاہیے. وہ جو بات کہنا چاہتا ہے وہی بات قاری تک پہنچے. اگر جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ پوچھے، وہ پھر پوچھ لے. بالکل آپ کو بھی پوچھنے پہ سمجھ آ گئی نا، ایسے ہی ہے. لیکن کہنے والے کی چیز میں تو کمی نہیں تھی نا. نہیں تھی. تو پھر وہ کہنے والا وہی کہے جو دراصل وہ کہنا چاہتا ہے. بالکل فار صحیح. ایگزامپل ہالی ووڈ کی جو موویز ہیں جی جی. اس کو لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے بچپن میں کہتے تھے اچھی نہیں انگلش مووی، وہ ٹرینڈ تھا ایک، اس کو ہر مووی کو انگلش مووی کہہ دیتے تھے، وہ نہیں دیکھنی، وہ بری ہوتی ہیں، لفظ بھی کیا استعمال کرتے تھے، وہ گندی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کی کوالٹی کیا ہے. یہی بات میں اس مووی میں کہنا چاہتی ہوں. اذان شروع ہو گئی ہے، ہم یہاں جملہ سمیٹ لیتے ہیں کہ جس تھیم پہ وہ مووی بناتے ہیں پوری کہانی ان کی وہی گھومتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے فیملی مووی بنائی ہے اور اس میں کوئی وہ آئٹم سانگ آ گیا. اور اگر انہوں نے کوئی مووی ان کی اس چیز کے اوپر ہوتی ہے جس میں اوریانی پہلو ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کا تھیم ہوتا ہے کوئی، تو پھر ساری کہانی اسی میں گھومتی ہے. اس میں پھر کوئی ٹریجک چیز نہیں لے کر آتے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ افسانہ نگار بھی وہی ہے، لکھنے والے اس میں پہلے لکھنے کے پورے فارمولے آتے ہوں اس کو. دوسری بات یہ کہ جو وہ بات کہنا چاہتا ہے وہی بات سامنے پہنچے، اس کے ارد گرد مسالے نہ پہنچے، تڑکے اور مسالے نہ. کہنا کچھ چاہ رہا ہے پہنچ کچھ رہا ہے. اور تیسری بات کہ وہ اپنی تحریر میں خود کہیں نہیں ہوگا. خود نہیں. اور چوتھی اور آخری بات کہ اس کی ہر تحریر